ہر یاد اپنا حصہ الگ مانگنے لگی ہے، دل میں ہے یادوں کے جھگڑے پڑے ہوئے۔ جب تمہیں کسی کی کوئی بات کڑوی لگے تو سمجھو سچ بولا جا رہا ہے، اور اگر کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو سمجھ جاؤ اللہ حافظ کہا جا رہا ہے۔ بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کے بجائے محبت کی لگام کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ میرے مولا، تیری دنیا کا آج ایسا منظر بھی دیکھا ہے، پرندوں کو آزاد، انسانوں کو قید میں دیکھا ہے۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں ہی نایاب ہوتی ہیں۔ دوسروں سے نہ لڑنے کے لیے کبھی کبھی خود سے لڑنا پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اپنوں کے آگے جھک جانا چاہیے، میں کہتی ہوں جب کوئی آپ کا اپنا ہوگا تو وہ آپ کو جھکنے ہی نہیں دے گا۔ ایک عربی کہاوت یہ ہے کہ ایک وقت ایسا ابھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ہی ملے گی۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ اپنے لیے وقت نکالو، لوگوں کی زندگیوں میں دخل اندازی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پاک پروردگار نے عزت اور ذلت دینے کا اختیار اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ ایک افریقی کہاوت ہے کہ ایک واحد عورت جو مرد کی غریبی میں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی اور اس سے محبت کرتی ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ ایک دوست نے دوست سے کہا، دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست نے مسکرا کر کہا، پاگل، ایک دوست ہی تو ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور جہاں مطلب ہو وہاں دوست نہیں ہوتا۔ میری دوستی کا باغ چھوٹا ہے مگر پھول سارے گلاب رکھتی ہوں۔ دوست کم ضرور ہیں، جو دوست رکھتی ہوں لاجواب رکھتی ہوں۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتی جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہوں مگر تانے دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی ہے، باتونی لوگوں سے خاموشی سیکھی ہے، اور بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ بے شک گزرتے زندگی کے لمحے جو سبق سکھاتے ہیں وہ سبق کوئی اسکول نہیں سکھا سکتا۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بہترین بنا لیں۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہو جاؤ گے۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں کاٹی جاتی۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو تانے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے، اور کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ اٹلی کی کہاوت ہے کہ جیسی بیٹی چاہتے ہو ویسی بیوی لاؤ۔ عزت کے موتی پر اگر ذرا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں افراد بھی دھو نہیں سکتے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کا حلال رشتہ جوڑیے۔ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتے توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھو مگر یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ مثالیں دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شکایتیں تو بہت ہیں تجھ سے اے زندگی، پر خاموش اس لیے ہوں کہ جو دیا تو نے وہ بھی بہت سوں کو
نصیب نہیں ہوتا۔ تم اپنی کردار کو اتنا بلند کرو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں اگر امت ایسی ہے تو ان کے نبی کیسے ہوں گے۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ جب درد کسی اور کا ہو تب نصیحتیں بہت اچھی دیتے ہیں لوگ۔ یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پہ نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔